کیا یہ اس بات کا فیلئر تھا کہ آپ کے ادارے جو ہیں مختلف قسم کے تعلقات امریکہ کے ساتھ استوار کر رہے تھے، اور اگر کر رہے تھے وہ کن بنیادوں پہ کر رہے تھے؟ اور سب سے اہم بات یہ جو چیز میرے حال سے واضح ہوئی اس سیشن سے بھی، اور جو ابھی میرے حال سے اس کے بعد تحقیقات جیسے نکلیں گی اس سے بھی باہر نکلے گی، کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے. آپ کی خارجہ پالیسی کسی ایک گروہ، کسی ادارے کی بنیاد کے اوپر نہیں بن سکتی. آپ کی خارجہ پالیسی اگر قومی مسائل، قومی محفوظات کی عکاسی نہیں کرتی، وہ آگے نہیں جائے گی. اور میرے خیال سے اس بات کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ جمہوری عمل سے گزر رہے ہیں یا آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات کو کس نیش پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس بات کا تعین کرنا پڑے گا. اور یہ ایک میرے خیال سے تو ایک مثبت عمل ہے، کیونکہ اس کے بعد باقی جہاں سے فیلئر ہو جائے، اس کے اندر آپ کے 7,000 جو ہے امریکی جو ہیں غیر روایتی عناصر پاکستان میں موجود ہیں، یا آپ کی کسی اور خط و خال جو آپ نے ابھی تک واضح نہیں کیے، ان کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. چاہے ڈرون اٹیکس ہے، چاہے جو بھی ہے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ امریکہ سے آپ کیا چاہتے ہیں، اس کی حدود کیا ہے. اور یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ بہت اہم ہے. یہیں پہ میں بات پوچھوں گی آپ سے ڈاکٹر فاروق کہ ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی بریف کیا گیا اسی سیشن میں، جو ہمیں پتہ چلا ہے بہت ہائی ٹیکنالوجی تھی، بہت بڑی بات تھی، وہاں پہ آپ سمجھ بھی جائیں، مگر دوسرے لیئر پہ بھی تو فیلئر ہوا ہے. اسامہ بن لادن کی موجودگی کا پتہ نہ چلنا بھی تو ایک بہت بڑا فیلئر ہے. تو اس سے آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ سخت ایکشن بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایبٹ آباد میں جو کچھ ہوا یہ ایکچولی پاکستان کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی دے رہا ہے دوبارہ سے، کہ فیلئر ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا. اب دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے کہ جو منتخب حکومتیں ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی تشکیل دیتی ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندرونی دشمن، آپ کے بیرونی دشمن، ان سے کس طرح ملک کو محفوظ رکھا جائے گا. 1950 سے لے کے میں سمجھتا ہوں کہ 2001 تک ہماری فوج نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی تشکیل دیتی رہی ہے، جس میں سویلین کا انپٹ نہ ہونے کے برابر تھا. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اکنامک منسٹری سے بھی انپٹ لیتے ہیں، وہ آپ کی ڈیفنس منسٹری سے بھی انپٹ لیتے ہیں، اور پھر سویلینز بیٹھ کے ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی تشکیل دیتے ہیں. اب 2001 میں ہماری نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی فیل ہو چکی تھی میں سمجھتا ہوں، اور 10 سال ہمیں لگے ہیں وہ ریئلائز کرنے میں کہ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ایک نئی بنانی پڑے گی. تو اب جو کمیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن ایک ایسا تشکیل دینا چاہیے کہ جو نئی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے اوپر کام کرے. مگر آپ سپورٹ کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن کو؟ جی، آپ سپورٹ کرتے ہیں نواز شریف اس کو کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے؟ نواز شریف صاحب نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا سجیشن دے رہے ہیں، اگر تو وہ یہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ سچ کو ڈھونڈا جائے کہ سچ کیا ہوا، تو میرا کہنا یہ ہے کہ سچ تو اس ایپیسوڈ میں ہمیں نہیں ملے گا. وہ ہمیں نہیں پتا، جتنا کچھ سی آئی اے نے لیک کرنا تھا، پروپیگنڈا تھا، جو بھی تھا، وہ ہمیں وہاں تک ملے گا. اگر ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ فیوچر اٹیکس ہم کس طرح روک لیں، تو ہم فیوچر اٹیکس نہیں روک پائیں گے. یہ تو بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے. پھر آپ اپنے ینگسٹرز کو، نہیں اپرچونٹی، آپ اس کو جس طرف مرضی موڑ لیں، آپ اس کو اپرچونٹی استعمال کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں وقت لگے گا کہ اس کو ہم اپرچونٹی میں کیسے تبدیل کر دیں. اس وقت جس طرح قوم فریہ ڈیمورلائز ہے، جتنی فرسٹریٹ ہے، ڈس اپوائنٹڈ ہے اس وقت، ان کے لیے تو کوئی ایک امید کی کرن کو نظر آنی چاہیے اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں. ایک بات اور بھی میں تشان صاحب آپ سے بھی، بلکہ کسی ڈیفنس انالسٹ کو بھی لینے کی کوشش کریں گے. ایک اور سوال، اور یہی بات، ایک تو اس کو کلوز رکھ کے ہمیں کیا فائدہ ہوا اس سیشن کو؟ سوالات جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، سب نے کہا ینگسٹرز جانا چاہتے ہیں، پاکستانی جانا چاہتے ہیں، اس کو اوپن انکوائری نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں سارے دن ایک کمیٹی کی بحث ہوتی رہی، پارلیمانی کمیٹی کی، جس میں کہا گیا اوپن کریں. گورنمنٹ سائیڈ نے، اپوزیشن نے کہا کریں، گورنمنٹ سائیڈ نے کہا یہ نہیں کر سکتے، دباؤ پنڈی والوں کی طرف سے تھا کہ نہیں اس کو سیکرٹ رکھا جائے. دیکھیں جب اوپن ہو گئی آپ کی بات، آپ کی ناکامی اوپن ہے، تو اس کے ریزن اوپن کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا، اس ناکامی کو بھی اون بڑے عجیب طریقے سے کیا جا رہا ہے. فریہ دیکھیں نا، آج جو باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، اور جس کو ایک ہی آدمی نے آ کے کہی ہیں، وہ ہے فردوس عاشق امان صاحب، انفارمیشن منسٹر. انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ آج یہ بھی بات ہوئی ہے کہ بیسک لیکس پاکستان نے دیے تھے، اور بعد میں اس پہ یونیلیٹرلی امریکی جو ہے نا، انہوں نے اس کو اس پہ ایک کامیابی لینے کی کوشش کی. تو یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ جی ہم ٹوٹلی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے ساتھ نہیں دیا، ہم نے ساتھ بھی دیا. امریکہ اس وقت ہمیں یوز کرنا چاہ رہا ہے. امریکہ اب اس لحاظ سے ان کے پاس سٹک آ گئی ہاتھ میں، آ کے ایک ناکامی سو کالڈ کہیں جو کچھ بھی ہے. اب آگے جو جس طرح آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ جس طرح وہ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ نارتھ میں جائیں اور تینوں حقانی نیٹ ورک، گل بدین، حکمت یار، ملا عمر پہ جائیں. اس کے بعد پھر ان کا یہ بھی خیال ہے کہ نہیں بھئی یہ جو ہمیں 7,000 ویزوں پہ بڑا چیف چار پکار ہوا تھا، اس کو رکوایا جائے. اور جو ایک
معاملہ اب تک طے ہو چکا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور اپنے ہمارے سفیر حقانی صاحب کے درمیان، اور وہی طے کرے معاملے. اور پروسیس میں جو ہم نے دیکھا کہ وہ بائی پاس ہوا، ہماری ISI بھی، فارن آفس بھی، اس کو بلا دیا جائے. وہ دباؤ بڑھائیں گے. اب یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. یہ ایک اپرچونٹی ہے یہاں پہ قوم کو ٹروتھ بتائی جائے، بھائی غلطی ہوئی ہے مان لیں، بجائے اس کے کہ یہاں پہ وہ مسل دکھائیں فوج کے. نہیں جی اب سڈنین لوگوں کو ہم نے ہمیشہ نیچے رکھنا ہے، اپنی بات منوانی ہے، اور میرا خیال ہے یہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. اور یہ ٹائم اس وقت سڈنین گورنمنٹ کے لیے جو باتیں میں پتہ چلی ہیں، مجھے وقفے کی طرف جانا ہے. آپ دونوں سینئر حضرات یہاں پہ موجود ہیں، آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو سوالات کے جوابات ملتے نظر آ رہے ہیں؟ تھوڑی سی صحیح لگ رہی ہے، وہ صرف وہ بالکل اچھی لگ رہی ہے کہ کم از کم پہلی دفعہ ایک شدید دباؤ میں ہے، چاہے کسی وجہ سے بھی ہیں، فوج بھی اور سویلین ادارے بھی، کہ نہیں بھی قوم کو سچ بتایا جائے. آپ کو کیا دیکھیے سچ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر قوم کو سچ بتایا جائے گا تو شاید ملک کمزور ہو جائے گا. یہ تھنکنگ دور کرنی پڑے گی. سچ لے کے سامنے آئیں، امریکہ کے متعلق کمزور ہو جائیں گے. ہمیں تو لوگ کہہ رہے ہیں اداروں کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں. ادارے بھی مضبوط ہوئیں گے. کوئی ملک بھی کبھی سچ سے، کوئی قوم یا کوئی ملک کبھی بھی سچ سے کمزور نہیں ہوا. تو آپ مطمئن ہوئے آج کی سیشن کے بعد؟ کوئی آپ کو سوالات کے جوابات ملتے لگ رہے ہیں؟ دیکھیے سوالات کے جوابات تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. سوالات کے جوابات ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اس کے اوپر ہم وقفے کے بعد بات کریں گے، مگر وقفے پہ جاتے جاتے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے سابق صدر اور پاکستان مسلم لیگ کے قائد پرویز مشرف نے 23 مارچ 2012 کو وطن واپسی کا اعلان کر دیا ہے. وطن واپسی کے حوالے سے پریس کانفرنس کے دوران سابق صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے وطن واپسی کے لیے لاہور کا انتخاب کیا ہے اور وہ وطن واپس آ کر سیاسی ماحول کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جبکہ وہ جلد پاکستان میں اپنی جماعت کی تنظیمی ڈھانچے کا بھی اعلان کریں گے. اس پہ بھی بات ہوگی، مگر وقفے کے بعد مجھے جوائن کریں گے سینئر رائٹر کالمنسٹ ہارون رشید صاحب. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اسی جوائنٹ سیشن کی جس میں امید کی جا رہی ہے کہ ہمیں بہت سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. ہمیں جوائن کریں ہارون رشید صاحب، سینئر کالمنسٹ اینڈ رائٹر. ویری وارم ویلکم ٹو یو ہارون رشید صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو باتیں پتہ چل رہی ہیں؟ یہی سوال میں نے پہلے بھی پوچھا باقی حضرات سے بھی. آپ مطمئن ہوئے ہیں؟ آپ کے سوالات کے جواب مل رہے ہیں آپ کو؟ جی نہیں، مجھے تفصیلات معلوم نہیں ہیں، لیکن میں اس بریفنگ میں شریک تھا جو اخبار نویسوں کو دی گئی تھی. اس کے بعد بہت کم سوالات اٹھے ہیں. یہ تو مطمئن ہونے کی بات ہے کہ ISI کے چیف نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اگرچہ یہ سرنڈر کا لفظ کچھ عجیب ہی لگتا ہے، پیش کیا خود کو احتساب کے لیے. اب یہ پارلیمنٹ پر ہے کہ وہ ایک کمیٹی بنائے، ان سے پوچھے. اسی طرح ملٹری لیڈرشپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. مطمئن ہم تب ہوں گے جب پیش رفت ہوگی. اب یہ دیکھنا چاہیے کن چیزوں میں پیش رفت. صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نیگلیجنس کا خواہ وہ کتنی ہی بڑی ہو، احتساب کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کو. یہ بہت پہلے بتا دیا گیا تھا اس کو ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے کہ جو ان کا رویہ ہے اس سے حادثے ہو سکتے ہیں. ریمنڈ ڈیوس والے کیس سے بہت پہلے ہو چکا تھا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی غلطی انہوں نے پکڑ لی ہے، اس پہ پریشرائز کر کے وہ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں ڈیوائیڈ پیدا کریں گے، اس سپیس کو اپنے لیے استعمال کریں گے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ لوگ یہاں سمجھ رہے ہیں ہمارے لیڈرز اس بات کو کتنا، لیکن ہمیشہ یہ ہوا ہے. مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم بیک فٹ پوزیشن میں آ گئے ہیں اور امریکہ کو موقع مل سکتا ہے ہم پہ اور پریشر ڈالنے کا؟ جی یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہ نفسیاتی دباؤ ڈال کے آپ کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا کیس خراب نہیں ہے. کیسے کیس خراب نہیں ہے ہارون صاحب؟ کیسے کیس خراب نہیں ہے؟ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا اسامہ بن لادن ہمارے پاس تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا امریکی ہیلی کاپٹر آ کے چلے گئے، تو اس سے برا کیس کیا ہوگا؟ جی اس سے بری ہمیں نہیں پتہ چل سکا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، نیگلیجنس ہے. لیکن امریکیوں کو پتہ نہیں چل سکا جن کے ایجنٹوں کی تعداد CIA سے زیادہ ہو چکی ہے. 7,000 ویزے تو جاری ہوئے نا پچھلے 1.5-2 سال میں، جن کے پاس سیٹلائٹ ہے، جن کے پاس ایکوپمنٹس بہتر ہیں، جن کو ISI نے 3 بار اطلاع دی مشکوک کال کے بارے میں، انہوں نے ریسیپروکیٹ نہیں کیا ہے، انہیں ISI کو نہیں بتایا. 100 سے زیادہ آدمی ہم نے پکڑ کے دیے ہیں، ہم نے سوات اور وزیرستان میں کامیاب آپریشن کیے ہیں.
ہم نے القاعدہ کی کمر توڑ دی ہے. امریکیوں نے کیا کیا ہے؟ 100 بلین یہ آپ کا سوال ہے, خرچ کر کے انہوں نے کیا تیر یہ مارا آپ ہے؟ کا سوال ہے. مگر ڈاکٹر فاروق, اس میں بھی کس کی فیلئر ہے؟ اگر ہم اپنا کیس صحیح طریقے سے نہیں لڑ سکے, اگر ہمیں یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہارون صاحب, یہ بات کہی گئی کہ سی آئی ایجنٹس کی تعداد آئی ایس آئی سے زیادہ ہو چکی ہے یا ان کو ٹریک نہیں ہے, یہ بات کس کا فیلئر ہے؟ دیکھیے, مجھے ایک بڑا خطرناک قسم کا تضاد جو نظر آ رہا ہے کہ 18 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں. ان کا فوکس یہ ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کر دیا گیا ہے, کہ آرمڈ انٹروژن ہو گئی ہے, امریکہ اپنے ہیلی کاپٹر سے ہمارے اندر گھس آیا ہے. آپ پاکستان سے باہر نکل لیں, آپ کسی بھی اخبار کو پڑھ لیں, آپ ان کے ٹاک شوز دیکھ لیں, 700 کروڑ انسانیت پاکستان سے باہر رہتی ہے. وہ ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ سوال پوچھ رہے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ یہ دنیا کا موسٹ ڈینجرس ٹیرورسٹ, دہشت گرد آپ کے علاقے سے کس طرح ملا ہے. اب ان سوالات کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم بہت عرصے سے اپنے عوام کو, ہمارے لیڈران چاہے وہ عسکری لیڈر ہوں یا وہ سویلین لیڈر ہوں, وہ سچ نہیں بتا رہے ہیں. ہم اپنے چوراہوں کے اوپر ایک وہ جھوٹے بت بنائے کھڑے ہیں جن کو ہم میزائل کہتے ہیں, وہ سارے بت گرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب ہمیں. اور اس میں ایک اور بہت اہم سوال جو 9, 11 اور 7 سے ملایا جاتا ہے, مگر یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیس وہ نہیں ہے, فرق ہے. مگر کیونکہ ایک ہم نے بات کرنی ہے فواد چودھری صاحب سے, میں آپ کے پاس آتی ہوں. تشام صاحب, ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو پرویز مشرف صاحب کی واپسی کے بارے میں مزید اطلاعات بتائیں گے. پرویز مشرف صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا, مگر فواد چودھری ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت. ویری وارم ویلکم ٹو یو فواد چودھری صاحب. جی تھینک یو پریا. فواد السلام علیکم. آپ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے جہاں پر اعلان کیا گیا واپسی کا. 23 مارچ 2012 کی واپسی ہے. آج کے دن کیوں اعلان کرنا آپ نے مناسب سمجھا؟ نہیں, 23 مارچ 2012 کی ڈیڈ لائن ہے. واپسی جو ہے وہ اس سے پہلے بھی متوقع ہو سکتی ہے. پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا ہے کہ 23 مارچ کو ہر صورت میں جائیں گے, لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم واپس جو ہے وہ آ سکتے ہیں ملکی حالات کے اوپر. اور ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پاکستان میں جس طرح آگے آپ بات کر رہے ہیں کہ 35,000 لوگ جو ہیں ان کی شہادتیں دینے کے بعد اپنے آج بھی ہمارے سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہوا, 100 لوگوں کو شہید کرنے کے بعد آج پاکستان کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے, پاکستان کی حکومت کی معاشی پالیسیوں کی ناکامی کی وجہ سے اور پاکستان میں گورننس کی ناکامی کی وجہ سے پاکستان کے حالات اس قدر دگرگوں ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کو واپسی کا اعلان کرنا پڑا. آصف فواد, آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ 23 مارچ آپ کی ڈیڈ لائن ہے, کیونکہ اکثر جگہ پہ یہ خبر چلی کہ 23 مارچ ان کی واپسی کی تاریخ ہے. 23 مارچ 2012 ڈیڈ لائن کا بھی کیا مقصد ہے, یہ بھی میرا آپ سے سوال ہے. اور آج کے حالات کی اگر آپ بات کر رہے ہیں فواد صاحب, تو اس کے اوپر تو بار بار جتنے بھی یہاں پہ تجزیہ نگاران ہیں وہ ڈائریکٹ الزام پرویز مشرف صاحب کے زمانے پر ہی ڈالتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو جس طرح آگے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کی جو سوچ ہے, جو پاکستان میں خاص طبقہ ہے جس کو یہ نہیں وہ بتاتا کہ پاکستان کو کیا طالبان اور القاعدہ کا ساتھ دینا چاہیے تھا 9/11 کے بعد, کیا پاکستان کو دنیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا اور یونائٹڈ نیشن ریزولوشن 1297 کی پاسداری نہیں کرنی چاہیے تھی. یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی اور آپ کو دنیا کے ساتھ لڑنا چاہیے تھا, اس کا حل بتا دیں ہمیں. اور اگر وہ نہیں تھا تو پھر پاکستان کو ایگزیکٹلی وہی کرنا چاہیے تھا جو پرویز مشرف صاحب نے کیا. لیکن آخری 3 سالوں کی جو ہمارے جو حالات ہیں کہ ہمارے یہاں بم دھماکوں میں اضافہ ہوتا ہے, ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ 9 سے بڑھ کے 278 پہ چلے جاتے ہیں. پاکستان میں سوسائڈ اٹیکس جو ہیں وہ 58 سے بڑھ کر کے ایک سال میں جو ہے وہ 268 پہ چلے جاتے ہیں. تو اس میں پرویز مشرف کا قصور تو نہیں ہے. اچھا, لیکن اس میں جو قصور ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ اگر اسامہ بن لادن کے حوالے سے آپ بات کریں تو وہ تو جتنے سالوں سے یہاں پہ مقیم تھا اس میں تو پرویز مشرف صاحب کی حکومت بھی آ جاتی ہے. ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے شاید ان کی کسی اسامہ بن لادن سے گفتگو کی ہو تو علم نہیں ہے, ورنہ ابھی تک اسامہ بن لادن کا یہ کہنا کہ وہ 5 سال سے یہاں مقیم ہے کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی ایسی انویسٹیگیشن میں ٹھوس بات سامنے آئی ہے کہ وہ 5 سال سے یہاں پر تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 سال سے وہ پاکستان میں موجود نہیں تھا. وہ تو پرویز مشرف صاحب بھی بار بار ہی کہتے تھے کہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے, مگر یہ ان کی بیویوں کا بیان میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہمیں ساتھ ہی رہے گا فواد چودھری صاحب. ایک تو ان کی واپسی کے حوالے سے اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ میں ہو رہی ہے, مگر کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک, 7/7 اور 9/11 کے واقعات کو آپ کیا 2 مئی کے واقعات سے ملا سکتے ہیں؟ بہت سی جگہوں پہ معاملات بالکل فرق.